اولاد مانگی تھی۔ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا اور ہم نے وہاں پہ کیا وہ مسجد جامع مسجد بھی دیکھی اور اس کے مینار کو دیکھا جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس میدان میں ٹھہر کے اللہ کے آگے التجا کی۔ اللہ یہ مسجد کا سین ہے، ہمیں پتہ چلا ہے یہاں امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور ادھر مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام چھوڑ جائیں گے، اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، آواز لگائیں گے سیڑھی لگاؤ مجھے نیچے آنا ہے۔ یا اللہ وہ جبرائیل مینار پہ کیوں چھوڑ گئے؟ وہ نیچے چھوڑ جاتے، نبی تو نبی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کی نبوت کو سلب کر لیا۔ فرمایا نہیں نہیں، دنیا کو بتانا ہے کہ میرے محبوب نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، اگر نیچے آ جائیں تو پتہ کیسے چلے گا، اس لیے مینار پہ اتارے جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا یہ نیچے سے اوپر نہیں گئے، سیڑھی نہیں ہے، یہ اوپر سے نیچے آئے ہیں۔ اور آئیں گے اور امام مہدی علیہ الرضوان فرمائیں گے آئیں آپ اللہ کے نبی تھے اور پیغمبر تھے، رسول تھے، اور اب بھی موجود ہے نبوت، لیکن نبی بھی ہماری اس امت کا حصہ بن کے آئیں گے۔ اس امت کا اعزاز تو دیکھیں کہ اس امت میں ایک وقت کا نبی آ کے کلمہ پڑھے گا اور نبوت بھی ان کی ختم نہیں ہوگی، لیکن کلمہ پڑھیں گے، فرمائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے زور سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ ٹھہر کے ان کو بھی سلام کیا اور آواز لگائی اے مرد جریر، اے بہادر کمانڈر ان چیف، تیری جرأت و بہادری کے ڈنکے آج بھی دنیا میں سنائی دیتی ہیں، تم تو خاموش سو گئے، آج کیسے بیت المقدس ہمیں ملے گا؟ ان کی قبر پہ نور الدین زنگی کی قبر پہ گئے جنہوں نے گنبد خضرا بنوایا، آمنہ کے لال کا قدموں کا دیدار غار کے اندر جا کے کیا۔ ہم نے وہاں صلاح الدین ایوبی اور محی الدین ابن عربی کی قبر میں فاتحہ پڑھی، اصحاب کہف کی غار میں گئے جہاں 300 سال تک وہ سوئے رہے، وہاں جا کے اللہ سے التجا کی یا اللہ تیرے نیک لوگوں کے قدموں میں اگر کتا بیٹھ گیا تھا تو نے اس پہ بھی نظر کرم ڈال دی تھی اور اس کو جنتی بنا دیا۔ یا اللہ ہمیں تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہم بھی ان نیک لوگوں کے قدموں میں آ گئے ہیں، اللہ ایک نظر کرم کی ہمارے اوپر بھی فرما دے۔ پھر اللہ نے موقع دیا، ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، پھر اللہ نے موقع دیا اندر چلے گئے، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ مراقبہ بھی کیا اور ان کو سلام پیش کیا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ امام علوسی رحمت اللہ علیہ ان کے پورے خاندان کو سلام کیا، وہاں تابعین سوئے پڑے ہیں، محدثین سوئے پڑے ہیں، وہ میرے نبی کے غلام سوئے پڑے ہیں، عشاق سوئے پڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سوئے پڑے ہیں۔ وہاں سے ہم مڑے تو پھر حضرت حابیل علیہ السلام کی وہ جولان کی پہاڑی پہ جا پہنچے جہاں نیچے بیت المقدس تھا، ان کی قبر پہ جا کے سلام کیا۔ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
قبر پہ سلام کیا، اور اس کے بعد سیدہ زینب ام المصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ یہ سارے شام میں ہیں، لیکن اس وقت شام بڑا تھا۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بچوں کو چھوڑ دے، مکہ کے قرب میں چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، فرمایا نہ کھیتی ہے، نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہریالی ہے، ادھر دیکھو سوکھا پہاڑ، ادھر دیکھو سوکھا پہاڑ، آج بھی چلے جاؤ تو مکہ کا پہاڑ آج بھی خشک موجود ہے۔ فرمایا جب چھوڑ دیا، اب پیچھے بیوی اماں ہاجرہ بھاگتی ہیں، فرماتی ہیں ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جاتی ہو پیغمبر خدا، ہماری غلطی کیا ہو گئی، ہم سے خطا کیا ہو گئی، کیا اتنی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اتنی معصوم بچہ ہے، چند دنوں کا ہے، ہمیں چھوڑ کے جاتے ہو، ہمارا بنے گا کیا، کیوں ناراض ہے، بولنا بند ہے، آزمائش تو دیکھے۔ اللہ نے ایک طرف ابراہیم کو آزمایا، ایک طرف اللہ نے اماں ہاجرہ کا بھی امتحان لے لیا، آخر جواب نہیں ملا، تسلی نہیں ملی، اتنی سمجھ آئی آخر بیوی تھی، ایک پیغمبر کی ماں تھی، ایک پیغمبر کی بیوی تھی، اور یہ پوچھ لیا کیا اسی بات میں، اس عمل میں میرے اللہ کی منشا تو شامل نہیں ہے، تو سر ہلایا، پھر فرمایا چلے جائیں، جس رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وہ رب ہمارے لیے کافی ہے، آپ چلے گئے۔ پھر حضرت اماں ہاجرہ بیٹھی نہیں ہے، کبھی صفا پہاڑی پہ، وہ کعبے کے ہمسائے دو چھوٹے پہاڑ ہیں، ایک صفا پہاڑ، ایک پہاڑی ہے مروہ کی، کبھی صفا پہ چڑھتی اللہ کا نام لے کے، کبھی دوڑ کے مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں اللہ کا نام لے کے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما۔ کوشش تو ہم نے بڑی کی ہے میرے مولا، لیکن ہمارے مقدر میں نہیں تھا، ہم نے صبر کر لیا۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آج مینا میں گئے بیٹھی ہیں، کل اٹھیں گے اور جمعہ کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اور عرفات کے میدان میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا پانی کی تلاش میں اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، لیکن پانی تو نہیں ملا۔ دوڑنا میرے اللہ کو اتنی پسند آیا، جستجو دیکھیں، بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، بھاگنے دوڑنے کا حکم ہے شریعت میں، جستجو تم کرو، نعمت اللہ عطا کریں گے۔ جب 7ویں چکر پہ اماں ہاجرہ مروہ پہاڑی پہ پہنچی، گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ بے ہوش نہ ہوتی اور چکر لگاتی تو ساری کائنات کے مسلمانوں کو اس مقام پہ اور بھی چکر لگانا پڑتا، یہ 100 مرتبہ لگاتی، ہمیں 100 مرتبہ لگانا پڑتا۔ بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آیا تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آئی، قریب آئے تو دیکھے پرندے آئے اڑتے ہوئے کعبے کی طرف، دوڑ کے آئی، آ کے دیکھا کہ بیٹا زمین پہ ایڑیاں اسماعیل علیہ السلام رگڑ رہی ہے، اور ایڑیوں میں سے ایک پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا ہے، اور آ کے روکنے لگ گئی۔ ان کو تو علم بھی نہیں تھا کہ یہ پانی کتنی خزانہ ہوگا۔ فرمایا زم زم زم، رک جا، ادھر نہ جا ادھر نہ جا، ایک ہی جگہ ٹھہر جا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اماں ہاجرہ یہ نہ کہتی کہ ٹھہر جا، یہ چشمہ ایسا نکلا تھا کہ وہاں سے چلتا مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب تک چلا جاتا، اور اسی کا ہی پانی مخلوق خدا پیتی۔ فرمایا اللہ نے اماں ہاجرہ کا امتحان لے لیا، یہ امتحان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
6 سال کے بعد اللہ سے اجازت مانگی. اللہ اب یہ دیکھیے